میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ یقین جانیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے الماری میں رکھنے کے لیے نہیں دی ہے، اس کا نام ہے قرآن۔ قرآن، کسی کتاب کا نام قرآن نہیں ہے۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحیفے ہیں، اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ وہ کیوں قرآن ہے؟ اس لیے اس کا نام قرآن ہے کہ یہ پڑھا ہوا اترا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور آپ کے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تلاوت سماعت فرماتے تھے، پھر آپ تلاوت فرماتے تھے اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام سماعت کرتے تھے۔ اس کا نام قرآن اس لیے ہے کہ یہ پڑھا ہوا اترا ہے اور پڑھنے کے لیے اترا ہے۔ پڑھا ہوا اترا ہے اور پڑھنے کے لیے اترا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے والے کو قاری قرآن کہتے ہیں۔ واہ، قاری، وہ قاری ہے جو قرأت قرآن مجید کرتے ہیں۔ کتنا اعزاز ہے، قاری قرآن کو قاری صاحب کہتے ہیں۔ بڑا خوش نصیب آدمی ہے جی، بڑا بختوں والا انسان ہے جو اس کتاب کو پڑھتا ہے اور وہ قاری قرآن کہلاتا ہے۔ اور جب اس کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے کو نزول ہو جاتا ہے، فرشتے اس کے گرد ایسے گھیرا ڈال لیتے ہیں اور اس کے منہ کے قریب ہو کے تلاوت سنتے ہیں۔ اتنے وہ پیارے لگتے ہیں لوگ فرشتوں کو جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے مقابلے میں کائنات کی کوئی کتاب نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو، ہمارے ذہن و ضمیر کو منور فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا ایک حرف پڑھو گے نا تو اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرمائے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی خوبصورت ہمارے لیے روشنی، محبت، پیار، آسانیاں، راحتیں، آسائشیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ 40 دنوں میں پڑھ لو، 30 دنوں میں پڑھ لو، 25 دنوں میں پڑھ لو، 20 دنوں میں پڑھ لو، 15 دن پڑھ لو، 10 دنوں میں پڑھ لو، 7 دنوں میں پڑھ لو، 5 دنوں میں پڑھ لو، 3 دنوں میں پڑھ لو۔ یہ آپ نے صحابہ کرام کو، ہمارے لیے ان کو پیغام دیا، اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان صحابہ میں سے ہیں یعنی جو ایک رات میں سارا قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی دعوت دے، بھلائی کی طرف بلائے، اور وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کو حکم کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرے۔ فرمایا تم میں سے ایسا ایک گروہ ہونا چاہیے۔ اب وہ گروہ آپ ہی کا تو گروہ ہے، وہ آپ کا گروہ ہے، آپ ہیں خوش نصیب جن کا ذکر اللہ پاک نے اس بات آیت میں فرمایا۔ یہ آپ طلباء ہیں، یہ علماء ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو شوق سے آئے ہوئے ہیں کہ یار سنیں قرآن پاک میں کیا ہے، یہاں کیا بیان ہوتا ہے، اور جو اس کو سنے پھر اس کو آگے سنا دے، وہ بھی سنانے والوں میں شامل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ ارشاد فرماتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہ فلاح پانے والے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں فلاح پانے والے ارشاد فرمایا تھا جن کا پہلے پارے کے پہلے رکوع میں شروع میں ذکر آتا ہے کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا نسخہ ہے، جو بے دیکھی ماں رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے مال سے خرچ کرتے ہیں، ایمان رکھتے اس کتاب پر، ایمان رکھتے پہلی کتابوں پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت پر ہے، اور اولئک ھم المفلحون، یہ فلاح پانے والے۔ اس کا مطلب ہے ایک تو وہ فلاح پانے والے ہیں جو لوگوں اچھی بات سکھاتے ہیں، بری بات سے روکتے ہیں، اور ایک وہ فلاح پانے والے ہیں جو اچھے کام خود کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں،
کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایک وہ کامیاب لوگ، فلاح پانے والے۔